نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب کسی متبع سنت اور متبع شریعت اللہ والے میں وہ علامتیں پائی جائیں جن کا ذکر حکیم علوم حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم الدین کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اپنے دوسرے رسالے تفصیل قصد السبیل میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ تقریباً 10 علامتیں ہیں جو شیخ کے اندر ہونی چاہیے، اور کسی اللہ والے کے اندر اگر پائی جائیں تو اس سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے، اور مناسبت ہو تو اس کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہیے۔ ان سب کی میں تفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس مرشد اور پیر سے کرامت صادر ہوتی ہے یا نہیں، اسے کشف ہوتا ہے یا نہیں، اور الہام ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ ان باتوں کا کسی اللہ والے کے لیے ہونا شرعی لحاظ سے کوئی ضروری نہیں۔ ان کا ہونا کسی کے بزرگ ہونے کے لیے لازم نہیں۔ بہت سے صحابہ، بہت سے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں کہ ساری عمر انہیں نہ کشف ہوا، نہ الہام ہوا، نہ کوئی کرامت ان سے ظاہر ہوئی، لیکن وہ شریعت کے اور سنت کے تابعدار تھے۔ ان کے بزرگ ہونے میں، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہونے میں، شیخ کامل ہونے میں کوئی شبہ نہیں، بلکہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ بعض علماء نے تو یہ فرمایا ہے اور بعض بزرگان دین نے تو یہ کہا ہے کہ ان کا نہ ہونا بہتر ہے ہونے سے۔ اور عام لوگوں کے اندر ان 3 باتوں کی زیادہ اہمیت ہے۔ وہ سب سے پہلے کسی بزرگ کے بزرگ ہونے کو ان 3 باتوں کے پائے جانے پر پرکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ اگر کوئی کرامت ان سے ظاہر ہوتی ہے، انہیں کشف و الہام ہوتا ہے، ہم ان کے پاس جائیں اور وہ خود بخود ہمارے دل کی بات پہچان لیں اور بتائیں تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا بزرگ ہے،
چاہے اس کی زندگی شریعت کے مطابق بھی نہ ہو. اور اگر کسی سے یہ باتیں ظاہر نہ ہو، صادر نہ ہو، تو اسے بزرگ نہیں سمجھتے، چاہے کتنا ہی وہ شریعت کا پابند ہو اور سنت کا پابند ہو. عام لوگوں کا یہ حال ہے. اس تفصیل کے بیان کرنے سے یہی اصلاح مقصود ہے، تاکہ عوام الناس اپنی اصلاح کر لیں، اپنی غلط فہمی دور کر لیں اور سمجھ لیں کہ کشف و کرامت اور الہام کوئی ضروری نہیں ہے. اگر ہوں تو اچھا ہے، قابل شکر ہے، محمود ہیں. نہ ہو تو ان کے نہ ہونے سے کسی کے بزرگ ہونے میں، اللہ کا نیک بندہ ہونے میں کوئی کمی نہیں، جبکہ وہ شریعت کا تابعدار ہو، فرما بردار ہو اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہو. یہ تو ہو گئی شیخ کے متعلق علامتیں اور نشانیاں. اس کے بعد مرید کیسا ہونا چاہیے یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے. مرید کی بھی تو کوئی پہچان ہونی چاہیے کہ یہ واقعی مرید ہونا چاہتا ہے، یہ واقعی اپنی اصلاح چاہتا ہے یا ایسے ہی چکر لگا رہا ہے. تو مشائخ نے دونوں کی علامتیں اور دونوں کے حقوق اور علامتیں بیان فرمائی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے آداب الشیخ والمرید، اس میں مرید کے بھی کچھ آداب بیان فرمائے کہ مرید کو کس طرح رہنا چاہیے اور شیخ کے کیا آداب ہیں، کیا حقوق ہیں. اور تصوف کی سب کتابوں میں تقریباً یہ بات موجود ہوتی ہے. جہاں شیخ کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں اور شیخ کی علامتیں بیان کی جاتی ہیں، وہاں مرید کے کچھ حقوق بھی بیان کی، اس کے آداب بھی بتائے جاتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تو اس کی زیادہ تفصیل بیان نہیں فرمائی، لیکن حضرت کا ایک دوسرا رسالہ ہے آداب المعاشرت جدید، جو آج کل عصر کی نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا دارالعلوم کی مسجد میں پڑھ کر سنایا جاتا ہے. یہ بڑا اہم رسالہ ہے اور بڑا کام کا رسالہ ہے، اور اس میں بڑی اصلاح کی بات ہے. اس میں حضرت نے جہاں طلبہ کے آداب بیان فرمائے ہیں، مرید کے آداب بھی آگے بیان فرمائے ہیں. ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کا خلاصہ میں نے اپنا کتابچہ روزانہ کے معمولات میں لکھا ہے. روزانہ کے معمولات ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں بڑی اہم کام کی باتیں جو بزرگوں سے مجھے حاصل ہوئی یا انہیں کتابوں سے میں نے پائی، وہ میں نے اس میں آسان انداز میں تحریر کر دی، اور یہ رسالہ یہاں ملتا ہے. اس رسالے میں تسبیح پڑھنے کا طریقہ بھی لکھا گیا ہے. بنیاد طور پر تسبیحات کی 3 قسمیں ہیں. ایک استغفار، اب استغفار کے سارے صیغے اس کے اندر آ گئے، سارے کلمات آ گئے اور ان کی تسبیح آ گئی. درود شریف، اس میں درود شریف کے تمام کلمات اور صیغے آ گئے، بڑے سے بڑا چھوٹا درود شریف اس میں آ گیا. باقی اللہ تعالیٰ کے حمد و ثناء کلمات اور تسبیحات، اس میں ساری تسبیحات آ گئی، جس کے اندر 12 تسبیح بھی آ گئی. سبحان اللہ کی تسبیح، الحمدللہ کی تسبیح، اللہ اکبر کی، لا الہ الا اللہ کی، الا اللہ کی، اللہ اللہ کی، اللہ اللہ کی، اللہ اکبر کی، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کی، اور 30 کلمے کی. اور بھی جو تسبیحات ہیں وہ بھی اس میں آ گئی. تو بنیادی طور پر تمام تسبیحات کی 3 قسمیں. عام لوگ تو ان کو بس اسی طرح پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ یہ کلمات ہے، بس ہاتھ تسبیح ہاتھ میں یہ کلمات کو پڑھ لیا. یہ بھی نافع ہے،
یہ بھی مفید ہے، اس کا بھی ایک اثر ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تسبیحات کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بتایا، جس میں بطور خاص اس کی نیت بیان فرمائی ہے، کیونکہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی کوئی نیت کرے گا ویسے ہی اس عمل کا اثر ظاہر ہوگا، ویسے ہی اس کا قبولیت کا درجہ اللہ تعالیٰ کیا ہوگا، نیت کے اوپر دار و مدار۔ اسی لیے حضرت نے ان تسبیحات کے پڑھنے کی بھی خاص نیت بیان فرمائی، جس کی تشریح حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا اپنے مواعظ میں فرمائی، اور انہی سے میں نے بطور خلاصے کے اس میں ان نیتوں کو ذکر کر دیا کہ جب استغفار کی تسبیح پڑھنے لگے تو کیا نیت کریں، کس طرح نیت کریں، اس کی کیا نیت کر کے تسبیح پڑھیں۔ اسی طرح جب درود شریف کی تسبیح پڑھیں تو پہلے کیا نیت کریں، وہ نیت اس میں لکھی ہوئی ہے، اس نیت کو کریں، کر کے اس کے مطابق تسبیح پڑھیں۔ اسی طرح باقی تسبیحات جب پڑھنے لگے تو دل میں کیا ارادہ کریں، کیا نیت کریں، وہ نیت وہاں لکھی ہوئی ہے۔ ہر دفعہ وہ نیت ذہن میں تازہ کریں، اور تازہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور تسبیحات پڑھیں، تو اس کا غیر معمولی اور عجیب و غریب اثر ہوگا، کیونکہ ہم وہ نیت کرتے نہیں، اس لیے ہماری تسبیحات میں وہ تاثیر نہیں جو ہونی چاہیے، وہ اثر نہیں جو کہ ہونا چاہیے۔ جیسے نماز ہے، بغیر نیت کے پڑھو تو نماز ہی نہیں، اور نیت کر کے پڑھو تو نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے پڑھو تو نور علی نور ہے۔ ایک نماز نیت کے ساتھ ہے مگر مخلوق کو دکھانے کی نیت سے پڑھ رہا ہے، اس کا اثر دوسرا ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اگر تسبیح پڑھیں، نماز پڑھیں گے تو اس کا اثر الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نیت میں تو عجیب و غریب تاثیر رکھی، لہذا بغیر نیت کے تسبیحات پڑھنے کا وہ اثر نہیں جو اچھی نیت کر کے پڑھنے کا ہے۔ اب یہ ایک اہم ایسی اصولی بنیادی بات ہے کہ عام لوگ اس سے بالکل بے بہرا ہے، جن کا کسی سے اصلاحی تعلق ہو اور واقعی سچا اور پکا تعلق ہو تو ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، اور پھر یہ بات ان جب وہ اپنے عمل میں لاتے ہیں تو پھر وہ چاہے مقدار میں اللہ کا ذکر کم کریں، لیکن کم مقدار میں بھی بڑی مقدار سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور تسبیحات پڑھنے کا، کثرت ذکر اللہ کرنے کا جو مقصود ہے وہ بآسانی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے رسالے میں تسبیحات پڑھنے کا طریقہ اور اس کی نیت بھی درج ہے، روزانہ کے معمولات اس کے اندر لکھے گئے، اس لیے کہ طریقت کی سب کتابوں کے اندر روزانہ کے معمولات بھی بتائے جاتے ہیں، دن کے اور شب کے معمولات بھی بتائے جاتے ہیں، تاکہ انسان اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارے۔ ایسے کچھ جمعے کے معمولات ہیں جو سلف صالحین سے منقول ہیں اور ان کا ماخذ قرآن و حدیث ہے، ان کو اختیار کرنے سے انسان باعث اجر و ثواب اعمال انجام دیتا ہے اور آسانی کے ساتھ ان کا پابند ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تو وہی عمل زیادہ محبوب ہے کہ جو اگرچہ تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہو۔ احب الاعمال اللہ ادومها وان قل كما قال، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جو ہمیشہ ہو چاہے تھوڑا ہو۔ اس لیے آسانی کے لیے بہت ہی چھوٹے چھوٹے، بہت ہی ہلکے ہلکے، بہت ہی آسان معمولات روزانہ کے بھی اور جمعے کی اس کے اندر درج کر دیے گئے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ طریقت کا مقصود اصلی کیا ہے، تربیت اور تزکیہ نفس کا لب لباب کیا ہے، وہ اس میں خلاصہ لکھ دیا۔ تو خلاصہ ذہن میں رکھنا آسان ہوتا ہے، سمجھنا آسان ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہونا زیادہ سہل ہوتا ہے۔ ایسے اس کے اندر شیخ کے حقوق بھی لکھے گئے،
کہ جس کو اپنے شیخ بنائیں اور اس میں شیخ کی علامتیں بھی بیان کی گئی ہیں. ان علامتوں کے مطابق جس کو شیخ بنایا جائے اور پیر بنایا جائے تو اس کے حقوق کیا ہے. جب ہم کسی سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لیں تو اب اس کے کیا حقوق ہیں ہمارے ذمے، وہ تفصیل سے نمبر وار اس میں درج کیے گئے ہیں. ان کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب تک کہ حق نہیں ادا ہوگا اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا. اب ادا تو آدمی جب کرے جب آدمی کو پتہ ہو. علم کے لیے، جاننے کے لیے وہ حقوق اس کے اندر بیان کیے گئے. شیخ کی علامتیں الگ بتلائی گئی، حقوق الگ بتائے گئے، نمبر وار ان کو بتایا گیا، ان کو ضرور پڑھنا چاہیے. اسی طرح مرید کے حقوق بھی اس میں بیان کیے گئے کہ مرید کے کیا آداب ہیں، مرید کے کیا حقوق ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے، شیخ کو مرید کا حق کس طرح ادا کرنا چاہیے، وہ اس میں تفصیل سے لکھے گئے. تو یہ کتابچہ ہے تو بہت پتلا، بہت چھوٹا سا، لیکن طریقت کا اس میں نچوڑ آ گیا، لب لباب اس کے اندر بیان کر دیا گیا. ایک طالب صادق کے لیے جو واقعی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت چاہتا ہو، اس کی ناراضگی دوزخ سے پناہ چاہتا ہو، اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح چاہتا ہو، اس کے لیے تو بس یہ اصلاح و تربیت کا نورانی قاعدہ ہے. جو صحیح طریقے سے نورانی قاعدہ پڑھ لیتا ہے وہ قرآن شریف بھی پڑھ لیتا ہے، اور جو نورانی قاعدہ نہیں پڑھے گا ساری عمر گزر جائے قرآن شریف پڑھنا نہیں آئے گا اللہ ماشاء اللہ. اس لیے یہ رسالہ ہم ہر شخص کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کو پاس رکھنا کافی نہیں ہے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور بار بار پڑھ کر اس کے اندر جو ضروری باتیں بتائیں گے وہ سب ہمیں ازبر اور عمل میں ہونی چاہیے. اس لیے کہ بڑی کتابوں پر تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اتنی موٹی کتاب ہے، اس کے اندر اتنی تفصیلات ہیں، وہ ہم کیسے یاد رکھیں، کہاں اور کیسے عمل کریں. تو یہ چھوٹی کتاب تو آسان ہے، اس کو تو ازبر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کو تو روزانہ بھی آدمی 5 منٹ میں ختم کر سکتا ہے. تو روزانہ اگر 5 منٹ میں اس کو روزانہ پڑھ لیا کریں سمجھ کر کے تو کچھ ہی عرصے میں اس کی ساری بنیادی باتیں ذہن نشین ہو جائیں گی، پھر عمل کرنا کیا مشکل ہے. تو بہرحال یہاں پر اب یہ پہلو بیان کرنا بھی ناگزیر ہے کہ مرید کیسا ہونا چاہیے، اس کے سچے ہونے کی اور اس کے مخلص ہونے کی کیا علامتیں ہیں. اس لیے مشائخ جو ہیں وہ جب ان سے کوئی اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے اور ان سے مرید ہونے کی درخواست کرتا ہے اور وہ اپنے ظاہر و باطن کی درستی کی درخواست کرتا ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد جب اس کے اندر مخلص ہونے کی، سچے طالب ہونے کی اس میں علامتیں محسوس کرتے ہیں تو پھر اس کو توجہ دیتے ہیں، پھر اس کو وقت بھی دیتے ہیں، اس کے ساتھ محنت بھی کرتے ہیں، اس کے واسطے دعا بھی کرتے ہیں، اور اس طرح پھر جیسے جیسے اس کا اخلاص اور اس کی طلب بڑھتی جاتی ہے، شیخ کی توجہ بڑھتی جاتی ہے، آخر وہ منزل مراد کو پہنچ جاتا. تو مرید کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی سچی طلب ہونی چاہیے. اس کے دل میں اس بات کا پختہ ارادہ ہو کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، میری مغفرت فرما دے، اپنی رضا کا پروانہ آتا. یہ اس کے دل کے اندر، اس کے سوا اور کسی چیز کا بھی وہ طالب نہ ہو. اس لیے کہ مشائخ کے پاس جانے کے بے شمار غرضیں ہیں، مقاصد ہیں،
خواہشات ہیں، تمنائیں، کوئی کسی نیت سے جاتا ہے، کوئی کسی نیت سے جاتا ہے، ہر ایک کیوں کہتا ہے جی میں تو آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، میں آپ سے اصلاح تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، لیکن غرضیں مختلف ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دیگر مواعظ میں اور ملفوظات میں اور تصانیف میں ان کی تفصیل بیان فرمائی، ضرورت ہوئی تو میں بھی اس میں سے کچھ انشاءاللہ تعالیٰ عرض کر دوں گا۔ مثلا بعضوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ہم اس لیے بیعت ہو جائیں تاکہ ہم بھی پیر صاحب بن جائیں، ہم بھی شیخ بن جائیں۔ آخر کبھی نہ کبھی تو اصلاح ہوگی نا، آخر جب ہماری اصلاح ہو جائے گی تو ہم بھی حضرت کے خلیفہ بن جائیں گے۔ جیسے حضرت کے لوگ جوتے اٹھاتے ہیں اور ہاتھ چومتے ہیں اور جھک کر سلام کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ بھی یہی موج ہوگی، ہم بھی شیخ المشائخ بنیں گے اور ہم بھی گدی نشین بنیں گے اور ہم بھی پیر صاحب بنیں گے، مرشد بنیں گے، لوگ ہمارے مرید ہونے آئیں گے، ہم تھوڑی آسانی سے کریں۔ تھانے رحمۃ اللہ علیہ باتوں کی تو یہ غرض ہوتی، اس لیے جناب مرید ہونے کے لیے کہیں گے تاکہ جلدی سے پیر بن جائے اور ہم بھی اپنی پیری دکھائیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ تو بڑا بننے کی نیت ہے، یہ تو بڑا بننے کی نیت ہے، یعنی یہ تو تکبر کی نیت ہے۔ اب پیر بننا تو بڑا بننا ہے، تو جب بڑا بننا ہے تو یہ تو بڑا بننے کے نام ہی تو تکبر ہے کہ میں دوسروں سے بڑا بنوں۔ آج بے شک مرید صحیح، کل تو پیر بنوں اور دوسروں کا میں مرشد بنوں اور میں بھی مصلح بنوں، تو یہ تو اللہ کو راضی کرنا نہ ہوا، اپنے آپ کو پیر بنانا ہوا۔ اور یہ راستہ ایسا ہے کہ اس کا پہلا قدم تواضع ہے، آخری قدم بھی تواضع ہے۔ یہاں تو اپنے کو مٹانا ہے، یہاں تو پیر بننے کا کیا خیال، پیر بننا درکنار، پیر بننے کا خیال بھی یہاں تو نقصان دہ ہے، جبکہ اپنے اختیار سے ہو تو پیر بننے کا خیال لانا بھی یہاں تو نقصان دہ، بننا تو دور کی بات، یہ تو مٹانے کا راستہ ہے۔ جتنا کوئی اپنے آپ کو مٹائے گا، جتنا اپنے آپ کو اپنے دل کے اندر کم سے کم سمجھے گا اور اس سمجھنے کی عادت ڈالے گا اور اتنا اپنے عادت ڈالے گا کہ پھر اپنا ہیچ ہونا بھی اس کو محسوس نہ رہے، اتنا اپنے آپ کو مٹا دے تب کچھ بات بنتی۔ تو یہاں تو پہلا قدم بھی تواضع ہے، آخری قدم بھی تواضع ہے۔ اور جس کو اس راستے میں قدم رکھنے کے بعد یہ بات نصیب نہیں ہوئی تو وہ اس راستے کا معروف ہے۔ ایک شعر ہے فارسی کا، احمد تو عاشقی بمشیخت تو راچکار، احمد تیرا کام تو اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کو اختیار کرنا ہے، پیر بننے سے تیرا کیا واسطہ، سلسلہ ہو نہ ہو، سلسلہ شد نہ شد، یہ کہ بھئی ہمارے بھی کوئی سلسلہ ہو، ارے اس کا تجھے اس سے کیا واسطہ، تجھے سے کیا تعلق، یہ راستہ تو اللہ تعالیٰ کے عشق کا ہے، اور عاشق جو ہوتا ہے وہ تو محبوب کے سامنے ذلیل و خوار ہو سکتا ہے، اپنی ناک رگڑتا ہے۔ احمد تو عاشقی بمشیخت تو راچکار، مشیخت سے تجھے کیا کام، پیر بننے سے تیرا کیا واسطہ، کیا تعلق، اور آگے سلسلہ چلے نہ چلے ہمارے سے کیا واسطہ۔ تو وہی آج جی کی تعلیم ہے کہ یہ راستہ تو اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کا راستہ، اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کا راستہ تو فنائیت کا راستہ ہے، تواضع کا راستہ ہے، اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں گئے تو ان کی دو باتیں بزرگوں سے معلوم ہوئی ہیں۔
ایک تو یہ کہ جب وہ 3 دن حضرت خانقاہ میں رہے تو تیسرے دن کسی نے دیکھا کہ وہ خانقاہ کی چوکھٹ پکڑے ہوئے زارو قطار رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ سید صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جس چیز کو ہم علم سمجھتے تھے یہاں اگر پتہ چلا وہ تو جہالت تھی، اور حقیقی علم تو ان کے پاس، اس بڑے میاں کے پاس. یہ جو علم لیے بیٹھے حضرت میں وہ علم ہے، ہم جس کو علم سمجھتے تھے وہ تو یہاں آ کر جہالت نکلی، وہ تو جہل تھا. یعنی علم کی وجہ سے جو خناس تھا دماغ کے اندر کہ ہم علامہ ہیں، ہم مولانا ہیں، ہم جامع المعقول والمنقول ہیں، ہم اتنے ہیں اور ویسے ہیں، اتنے بڑے، ہمارے یہاں پتہ چلا کہ یہ تو سب کا سب کیا کہتے ہیں غلط نکلا. ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جس کو ہم علم سمجھتے تھے وہ جہالت نکلی. علم تو وہ ہے جو ان کے پاس، یعنی علم اسے کہتے ہیں جس سے خوف خدا دل میں پیدا ہو، وہ یہاں محسوس ہو. اور جس علم سے ترفع پیدا ہو، بڑائی پیدا ہو، وہ تو جہالت ہے. وہ ہمیں حاصل تھا پہلے، یہاں آگے پتہ چلا کہ وہ تو صحیح نہیں ہے. صحیح تو یہ ہے کہ جتنا علم ہو اتنا ہی خوف خدا دل. اور دوسری چیز یہ کہ جب سے ساتھ جانے لگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نصیحت کی درخواست کی. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خود سوچنے لگا کہ میں اتنے بڑے علامہ کو کیا نصیحت کروں. اس لیے کہ اس وقت حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم کا ڈنکا بج رہا تھا ہندوستان کے اندر، ان کے علم کا طوطی بولتا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ دعا کرنے کے بعد کہ اللہ آپ ہی میرے دل میں ڈال دیجیے، جو بات نصیحت کرنے کی ہو وہ میں نے نصیحت کر دوں. تو فرمایا میں نے ان سے کہا سید صاحب بس اس راستے میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو مٹانا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹانا چاہیے، یعنی تواضع اختیار کرنی چاہیے، عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اپنے دل میں فنا کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یقیناً ہماری کوئی حیثیت نہیں. اللہ جل شانہ کی شان، شان کبریائی، شان عظمت کیا، اور ہماری ہستی کیا، ہم کچھ بھی نہیں. جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹانا چاہیے. بس یہ نصیحت فرمائی، اور یہ نصیحت ان کے دل پر ایسی اثر انگیز ہوئی کہ زارو قطار وہ رونے لگے. حضرت نے جو طریقت کا حاصل ہے اس کی نصیحت فرما دی. اور یہ سارے قرآن و حدیث کا لب لباس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کوئی حقیقت نہیں، بندے کوئی ہستی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، ان کی عنایت، ان کی مہربانی ہے. بس بندے کو ہر حال میں ان کا تابع دار ہونا چاہیے، فرما بردار ہونا چاہیے. غمی کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو، مرض کی حالت ہو یا صحت کی حالت ہو، ہر صورت میں بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع دار ہونا چاہیے. اسی کا نام دیا تھا. جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے بندہ راضی رہے گا. اب اگر وہ حال بندے کی طبیعت کے مطابق ہے تو شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے شکرانہ کا اظہار مسرت کرے. اور اگر طبیعت خلاف بات ہے تب بھی دل سے تو راضی رہے، ساتھ ساتھ میں اسے تکلیف کے دور ہونے کی دعا بھی کرے، دوا بھی کرے، لیکن ہر حال میں راضی برضا رہے. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اسے حال میں راضی رہے. اسے کہتے ہیں عبدیت. یہ بڑا اونچا مقام، یہ بہت اونچا مقام. جس حال میں بھی اللہ پاک رکھے اسی حال میں بندہ راضی رہے. اپنے بزرگوں کو اس کا نمونہ دیکھا. بانی دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے. ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، غمی میں، خوشی میں، صحت میں، مرض میں، ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی، اور جو کچھ من جانب اللہ پیش آیا اس پہ راضی.
یہ ہمارے دین و ایمان و خلاصہ ہے۔ بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہوتا ہے۔ بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے، جہاں بٹھا دے بیٹھ جائے، جو کھلا دے کھا لے، جو پہنا دے پہن لے۔ ایک بزرگ تھے، وہ غلام خرید کے لائے، ایک غلام خرید کے لائے، پوچھا بھائی تمہارا کیا نام رکھے؟ جو تم نام رکھ دو وہی میرا نام، جو آپ کو اچھا لگے وہی نام رکھ دو، بس میرا وہی نام۔ پوچھا بھائی تمہیں کیا کھانا اچھا لگتا ہے؟ جو کھلا دو وہ اچھا لگتا ہے۔ نہیں تمہاری کوئی چاہت تو ہے ہی نہیں، بس آپ جو کھلاؤ گے وہی میری پسند۔ تو فرمایا اچھا بھائی تم کیسے کپڑے پہنو گے؟ سوتی پہنے ہوئے یا ٹیٹون پہنو گے، ٹیٹون مکس پہنو گے یا خالی ٹیٹون پہنو گے، کیا پہنو گے؟ پاکستانی پہنو گے یا جاپانی پہنو گے یا کورین پہنو گے، کون سا پہنو گے؟ جو پہنا دو گے وہی میرا پسند، وہی میری پسند۔ کھدر پہناؤ گے کھدر پہن لوں گا، کاٹن پہناؤ گے کاٹن پہن لوں گا، ٹیٹون پہناؤ گے ٹیٹون پہن لوں گا، جو آپ پہنا دو بس وہی میری پسند۔ ہے تو عجیب آدمی۔ اچھا یہ بتائیں میرا پورا گھر ہے، کون سی جگہ تیرے رہنے کے لیے مخصوص کر دوں؟ لیکن جہاں ڈال دو گے وہیں پڑ جاؤں گا، چھت پہ کہو گے چھت پہ سو جاؤں گا، اور برآمدے میں کہو گے وہاں پڑ جاؤں گا، دہلیز پہ کہو گے وہاں تک رکھ دوں گا۔ تو اس کی چار باتیں سن کر کے ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے اور کہا کہ چند پیسوں سے میں اس کو خرید کے لایا ہوں اس غلام کو، تو اس کا یہ حال ہے کہ نہ اس کو اپنا کھانا پسند ہے، نہ اپنا پہننا پسند ہے، نہ اس کو رہنا پسند ہے، نہ اس کو کیا کہتے ہیں اپنا نام کوئی پسند ہے، بلکہ میری پسند اس کی پسند ہے۔ اور وہ خالق کائنات جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، یہ حالت تو ان کے ساتھ ہماری ہونی چاہیے کہ وہ جس حال میں رکھیں ہم ہر حال میں راضی رہیں۔ وہ خوشحالی میں رکھیں تو خوش رہیں، بدحالی میں رکھیں تو بھی خوش رہیں، صحت میں رکھیں تو خوش اور بیماری میں رکھیں تو خوش۔ یہ تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حال ہونا چاہیے۔ بندے کا میرے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے، یہ تو حال میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ابدیت ہوتی ہے جناب۔ تو اس راستے میں تواضع جو ہے یہ ہے اصل چیز، یاد رکھیے۔ اور جس مرید کے اندر نیت ہی اس کی یہ ہے کہ میں پیر بننے کے لیے آیا ہوں، تو بھائی پھر اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی؟ کیسے ہی مرید کسی پیر صاحب کے یہاں گیا تھا، کسی بڑے مشہور بزرگ کے یہاں گیا، بڑے عرصے تک ان کی خدمت میں رہا، اور حضرت نے بہت توجہ دی، بہت طرح طرح سے اس کی بیماریوں کے علاج کے طریقے بتلائے، تدبیریں بتلائیں، لیکن خاص اس کو فائدہ نہ ہو۔ تو ایک دن ان بزرگ نے ان سے پوچھ لیا بھائی تم کس لیے اپنی اصلاح کرانے کے لیے آئے ہو؟ تاکہ دوسروں کی اصلاح کروں؟ ارے تبھی تو تجھے فائدہ نہیں ہو رہا، کمبخت ہے جن سے میری محنت بیکار جا رہی۔ میں نسخے بدل کے تھک گیا، علاج کے طریقے تبدیل کر کے تھک گیا، کسی طرح تیرا فائدہ نہ ہو، مجھے کیا معلوم تیری نیت ہی خراب ہے، دفع ہو جا، تجھے یہاں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پہلے ہی بڑا بننے کی نیت سے یہاں آیا ہوا ہے، تو پھر بڑا بننے والے کا کیسے اصلاح ہو سکتی ہے؟ یہ تو اصلاح اس کی ہوگی جو تکبر سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، تواضع اختیار کرنا چاہتا ہوں، فائدہ تو اس کو ہوگا، نہ جو متکبر بننے آیا اسے کیا فائدہ ہوگا؟ بعض لوگوں کے اندر یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں پیر صاحب کے یہاں کہ کل ہم بھی پیر صاحب بن جائیں گے، پھر ہماری بھی بہت موجیں ہوئی۔ اللہ
ایک عجیب قصہ بھی یاد آ گیا مجھے. وہ ہے ہمارے بزرگوں کے تواضع کا، لیکن جہاں وہ تواضع کا قصہ، وہاں بعض جاہلوں کے اس پیر بننے سے فائدہ اٹھانے کا بھی. دونوں رخ ہیں اس کے اندر. ایک رخ پیر بن کر مزے اڑانے کا ہے، دوسری طرف حضرت نے اس کو بطور اپنے تواضع اور عاجزی کے بیان فرمایا. تواضع کے اعتبار سے بھی وہ عجیب، اور دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے اعتبار سے بھی عجیب. یہ واقعہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے سے منقول ہے، اور بھی بزرگوں سے منقول ہے، لیکن خاص طور سے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. اور انہوں نے عذرائے تواضع اس واقعے کو اپنے مثال کے طور پر بیان کیا، اپنی مثال کے طور پر بیان کیا. اس جیسے تو سناتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہاں حضرت کی شان اور کہاں یہ واقعہ. لیکن یہ نظرات تھی کہ عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، اس قدر اپنے آپ کو مٹایا ہوا تاکہ اللہ پاک نے ان کو افغانیت کا وقت اور اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے. ایک ڈاکو تھا جس کا کام تھا ڈاکہ ڈالنا اور لوگوں کا مال لوٹ کر کے اپنا زندگی گزارا کرنا، کھانا پینا، عیش کرنا. آخر ڈاکہ ڈالتے 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 وہ بوڑھا ہو گیا. جب تک جسم میں طاقت تھی تو ڈاکے ڈالتا رہا، اور جب جسم میں کمزوری آ گئی، بڑھاپا آ گیا، تو اس میں ڈاکہ ڈالنے کی طاقت نہ رہی. اس کے لیے کبھی اچھلنا پڑتا ہے، کودنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے. تو یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں جب آدمی میں طاقت ہو. جب بوڑھا ہو جائے گا تو آدمی میں اتنی طاقت کہاں، چلے نہیں جائے گا تو کودے کہاں سے، پھڑایا کہاں سے، مال کہاں سے اٹھا کر جائے گا، کیسے لے کر جائے گا. لہٰذا اس کا انجام یہ ہو کہ وہ فاقوں پر فاقے آنے لگے. اس نے اپنے سارے چور ڈاکوؤں جو اس کے دوست ہیں ان کو جمع کیا، ان سے کہا کہ یارو میرے مسئلے بھی تو حل کرو. جب تک جان میں جان تھی تو میں نے تو بڑے بڑے ڈاکے ڈالے اور خوب کھایا پیا، اب تو بھائی فاقے پر فاقے ہیں، کوئی حل نظر نہیں آ رہا. تم سے بھی کہاں تک مانگوں، تم بھی کہاں تک مجھے لا کر دو. اسمبلی بیٹھ گئی بھائی ڈاکوؤں کی اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. ہاں بھائی کیا ایجنڈا ہے؟ یہ ایجنڈا ہے بھائی میں بھوکا مر رہا ہوں، میرے لیے کوئی حل نکالو، کوئی مسئلہ میرا حل کرو تاکہ میں بھی آرام سے کھاؤں پیوں. مختلف تجویزیں سامنے ہیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ بھائی تو پیر بن جا، پیروں جیسا لباس پہن لے، پیروں جیسا عصا لے لے، پیروں جیسی موٹے موٹے دانوں والی ایک لال یا کالے رنگ کی تصویر لے لے، تصویری تصبہ لے لے، اور کسی گاؤں کے باہر کسی درخت کے نیچے وہ حق میں لگ جا، اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہو جا. بس کچھ دن تک تو کسی کی توجہ مت کریو، تو خود ہی تیرے پاس لوگ آنے شروع ہوں گے، اور بس پھر تو ان کو مرید کر لیو، اور پھر تیری موج موج. کھانے کو بہت، پینے کو بہت، ہمیں ہی بلا لیا کر، ہمیں کبھی بھی آ جایا کریں گے تیرے پاس کھانے پینے کے لیے. بس یہ تھے، ہم نے یہ سمجھنا، اس کی سمجھ میں آ گئی. تو اس نے ایسے کیا کہ جناب مصنوعی پیروں جیسا اس نے روپ دھار لیا. جناب لمبی ساری داڑھی رکھ لی، اور جناب سر پہ ایک پیلے رنگ کا جوڑا سلوا لیا، پیلے رنگ کا امامہ باندھ لیا، ایک لمبا خیر موسا ہاتھ میں لے لیا، اور ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیا، اور جا کر کسی بستی کے باہر کسی پہاڑ کے دامن میں درخت کے نیچے غار کے پاس اللہ اللہ میں لگ گیا. رات گزارتا غار میں جا کے، دن گزارتا درخت کے نیچے. اب وہاں سے چرواہے بھی گزرتے، پیدل بھی گزرتے، سوار بھی گزرتے، گاؤں دیہات والے بھی آتے جاتے، سب دیکھتے کہ یہ ایک بزرگ آیا ہے، کہیں سے اللہ کا ولی آیا ہے، اللہ اللہ کرنے میں لگا ہوا ہے. وہ قریب سے آتے تو یہ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھتا. 2-4 مہینے
اسی طرح گزرے، سب کے دل میں اس کی عقیدت آ گئی کہ بھائی جب جاتے ہیں جب بھی تسبیح پڑھتا رہتا ہے، جب جاتے ہیں جب بھی تسبیح میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، یہ تو کوئی آسمان سے فرشتہ ہوتا ہے۔ ہماری قسمت کھل گئی کہ ایسا بزرگ کہیں سے ہمارے پاس آئی۔ گاؤں میں کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ جناب پہنچا دم کرانے کے لیے، اس کے پاس آیا اور اس نے دم کیا تو اتفاق سے اس کے دم سے اس کا فائدہ بھی ہو گیا۔ بس پھر تو جناب اس کی ولایت پورے علاقے میں مشہور ہو گئی کہ بھائی یہ تو کوئی ابدال ہے، تو غوث قطب ہے بھائی۔ اس کے تو ایک ہی دم سے مرض جاتا رہا۔ اب جناب عورتیں بھی آنے لگی، بچے بھی آنے لگے، بوڑھے بھی آنے لگے، ابھی جناب تعویذ دینے لگا اور دم کرنے لگا، اور دیکھتے دیکھتے جناب لوگوں کو فائدہ بھی ہونے لگا۔ بھائی بات یہ کہ اللہ کے کلام میں تو اثر ہے، چاہے وہ کافر پڑھ کے دم کرے گا تب بھی فائدہ ہوگا، چاہے مسلمان پڑھ کے دم کرے تب بھی فائدہ ہوگا۔ تاثیر تو اللہ کے کلام میں، آدمی میں نہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ کہ سب کو فائدہ ہونے لگا اور دور دور تک اس کی شہرت ہو گئی، اور جناب اب لوگ اس کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آنے بھی لگے۔ جب وہ بزرگ مشہور ہو گیا تو جہاں تعویذ گنڈا کا کام بہت چلا، وہاں جناب اس کی للہیت و بزرگی کے چرچے بھی ہونے لگے، اور کچھ مخلص لوگ بھی اس کے پاس آنے لگے اور اس سے اصلاح کے لیے کہنے لگے۔ تو اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ مجھے تو یہ راستہ طریقہ آتا ہی نہیں، میں تو لائن ہی دوسری تھی، مجھے کیا معلوم کیا دعا تو تسبیح ہوتی ہے اور کیا صبر ہوتا ہے، کیا شکر ہوتا ہے، کیا ورع ہوتا ہے، کیا تقویٰ ہوتا ہے، مجھے کیا پتا میں کیا تعلیم کروں۔ تو وہ غائب ہو گیا اور دوبارہ پھر اس نے اسمبلی بلائی اور اجلاس بلایا اور کہا کہ یارو میں تو بہت مصیبت میں آ گیا، تم نے کہاں مجھے اٹکا دیا، کہاں پھنسا دیا، مجھے تو اصلاح آتی نہیں ہے، لوگ میرے پاس اصلاح کے لیے آ رہے ہیں۔ ارے یہ بھی کوئی مشکل کتاب بات ہے، ہم ایک کتاب لا دیتے ہیں دوسری کو تعلیم الدین۔ تعلیم الدین کا نام میں نے ایسے لے دیا، مطلب جیسا طریقت کی کتاب لا دیتے ہیں دوسری کو، اس کے اندر حسد کی تعریف لکھی ہے اور حسد کا کیا کہتے ہیں علاج لکھا ہوا ہے۔ جو بھی تیرے پاس مرید ہونے کے لیے آئے تو اسی میں مرید کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، اسی کے مطابق تو مرید کر لیں، اور مرید کر کے جو کوئی اپنا کوئی مرض بیان کرے تو اس کتاب میں مطالعہ کر کے اس کو علاج بتا دیا کر، فائدہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کا مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا، اب اس نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا۔ جو آتا مرید ہوتا اس کو تسبیحات کی کتاب میں دیکھ کے بتا دیتا کہ یہ تسبیحات پڑھو، نماز کی پابندی کرو، روزے کی پابندی کرو، قضا روزے قضا نمازیں پڑھو، اور تسبیحات صبح شام پابندی کے ساتھ پڑھو۔ پھر وہ کہتا ہے جی میرے اندر تو حسد کی بیماری ہے، وہ کتاب میں دیکھا اسے حسد کا علاج ہے، اس کا علاج کرو۔ اب کسی غصے کا علاج بتا رہا ہے، کسی کو تکبر کا علاج بتا رہا ہے، کسی کو بغض کا علاج بتا رہا ہے، اور کوئی کہے جی میرے اندر تواضع نہیں ہے تو اس میں تواضع کی عادت کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ کتاب میں دیکھتا جائے بتاتا جائے۔ اب فرماتے ہیں کہ آنے والے چونکہ مخلص تھے، لہذا ان کے اخلاص کی بدولت ان کو فائدہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس کے مریدوں کے اندر بعض مرید اتنے اونچے مقام پر فائز ہو گئے کہ وہ مراقبہ کر کے بتا دیتے تھے کون کس درجے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسے کیا مرتبہ ہے، یہاں تک وہ پہنچ گئے۔ تو ایک دن ان کے آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمارا شیخ ایسا اچھا بنایا ہے کہ اس کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں یہ بھی مقام عطا فرما دیا ہے کہ ہم مراقبے کے ذریعے ہر آدمی کا درجہ اور اس کا مقام عند اللہ معلوم کر لیتے ہیں۔ کیا ایسا کریں آپ پیر صاحب کا یہ مقام معلوم کرتے ہیں کہ حضرت کس مقام پر؟ پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ پیر صاحب کے مقام کے خلاف بات ہے، ہم لوگ ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، ہم کیا ہماری کیا حیثیت ہے۔ لیکن پھر کسی نے کہا نہیں دیکھیں تو صحیح حضرت کس مقام پر ہے۔ اب جناب یہ سارے پروگرام بنا کر کے ایک بند کمرے میں مراقبے میں بیٹھ گئے اور سوچنے لگے، 1 گھنٹہ سوچا لیکن کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت کہاں ہے اور کس مرتبے پر ہے، کس مقام عالی پر فائز ہے۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد جب یہ مراقبے سے باہر آئے تو انہوں نے سب نے کہا کہ کم بختو اپنی خیر بناؤ، تم نے اپنے شیخ میں کے مقام معلوم کرنے میں بڑی گستاخی کی ہے، بدتمیزی کی ہے۔ حضرت کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ ہمیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ کیا تم ان کا مرتبہ معلوم کرنے کے لیے بیٹھ گئے؟ چلو جلدی جا کر کے حضرت سے معافی مانگو، کہیں ایسا نہ ہو جو حاصل ہے وہ بھی چلا جائے۔ اب جناب سب ڈرتے اپنے شیخ کے پاس گئے، جا حضور ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت آپ کے تو خیر اللہ پاک نے ہمیں یہ ملکہ عطا فرمایا تھا
اور آج شیطان نے ہمیں دھوکہ دے دیا اور ہم آپ کا مقام معلوم کرنے کے لیے مراقبہ میں بیٹھے، بہت زور لگایا اور بڑی کوشش کی، لیکن حضرت کوئی مرتبہ ہم آپ کا معلوم نہ کر سکے، ہم سے بڑی گستاخی ہو گئی، ہم آپ سے معافی مانگنے کے لیے۔ حضرت فرماتے تھے کہ مخلص تھے، تو ان کی ان باتوں کو سن کر کے جو ان کا جو ڈاکو شیخ تھا اس کے دل پر بھی اس کا اثر پڑ گیا اور وہ سن کر کے زاروں قطار رونے لگے اور اس نے کہا کہ بھائیو، تم جو میرا مقام معلوم کر رہے تھے، تمہیں کیا معلوم میں کیا ہوں؟ آج میں اپنے حقیقت حال تمہارے سامنے کھول دیتا ہوں۔ کب تک میں اپنے حالت کو چھپاؤں گا؟ کہاں تک چھپاؤں گا؟ جب تم یہاں پہنچ گئے تب میں کہاں تک اپنے آپ کو چھپاؤں؟ میں تم کو صورتحال بتا دیتا ہوں۔ پھر اس نے سارا اپنا پردہ کھول دیا اور اپنا پیٹ ان کے سامنے کھول کر کے کہہ دیا کہ بھئی اصل میں تو ہوں عمر بھر کا ڈاکو، اور جب میں ڈاکے ڈالتے ڈالتے کھانے پینے سے عاجز ہو گیا، فقر و فاقہ مبتلا ہونے لگا، تو میرے دوسرے یاروں نے مجھے بتایا کہ بھئی تو پیر بن جا۔ تو میں تو پیر بن کے بیٹھا ہوں اپنا گزارا کرنے کے لیے، تو میں تو چور ہوں، میں تو ڈاکو ہوں، تم میرا کہیں اعلیٰ علیین میں مقام تلاش کر رہے ہوگے، میں وہاں کہاں؟ کہیں اسفل السافلین میں مجھے دیکھتے تو ملتا بھی میں تم کو۔ میں تو حقیقت اتنی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بھائی تم مخلص تھے، تم اخلاص سے اللہ کا نام لیتے تھے اور میں کتاب دے کر کے تمہاری رہنمائی کرتا تھا، تمہیں اللہ نے اس سے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ میں تو میرے حالت، جب انہوں نے یہ سنا تو وہ بھی تو مخلص تھے نا، وہ تھے ہی مخلص۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئے اور کہا کہ یا اللہ اپنے رحمت سے جب آپ نے ان کی طفیل ہمیں یہاں تک پہنچائے، اس سے آگے ان کو پہنچائے۔ آپ تو قادر مطلق ہے، سب کچھ آپ کے قبضے میں، آپ نے ان کے صدقے آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اس سے آگے آپ ان کو بڑھا دیں۔ یہ ہمارے محسن ہے، جیسے بھی ہے تو ہمارے محسن۔ اب آپ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں یہ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور صدق و اخلاص کے ساتھ یہ بھی آپ کے رجوع ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کے رجوع ہونے کو قبول فرما۔ پھر ان کے مریدوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ اللہ پاک نے ان کے شیخ کو ان سے آگے کر دیا اور ان سے اونچا مرتبہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دیا کہ وہ مرید کے اخلاص سے پیر صاحب بھی مخلص ہو گئے، کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی ہم تو جیسے یہ ڈاکو پیر تھا نا، ایسے ہیں ہزار، یعنی اپنی تواضع انکساری کے لیے یہ واقعہ سنا۔ تو جو اپنے آپ کو اتنا مٹائے ہوئے ہوں اور ہمیں 2 ارب بھی نہ آتے ہوں پھر بھی ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، یا کسی پیر صاحب کے پاس جائیں اس نیت سے کہ ہم بھی کچھ بن جائیں تاکہ لوگوں کے اندر ہماری بھی کچھ شان بن جائے، کچھ ہمارا مرتبہ مقام ہو جائے، لوگ ہمیں بھی کچھ بڑا سمجھنے لگیں، تو یہ تو بڑائی کی باتیں ہیں۔ بڑا بننے کی نیت ہے، بڑا بننے کی نیت والا تو یہاں پہ ناکامی رہتا ہے سب۔ یہاں پر کامیابی کے لیے تو بھائی آج بھی ان کی ساری بے حد ضروری ہے، آج ان کی ساری۔ تو ہمارے یہ اکابر ہیں جن کے ہم نام لیوائیں، اپنے آپ کو انہوں نے اتنا مٹایا کہ کس طرح کی مثال کو اپنے آپ کو اس کا مصداق بتایا۔ جب اتنا مٹایا تو اللہ نے ان کو اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو بھائی یہ راستہ تو اول تاخیر مٹانے کا ہے، فنائیت کا ہے، تواضع کا ہے، انکساری کا ہے، خاکساری کا ہے۔ چاہے کتنے آدمی سے نیک کام ہو، چاہے کتنے اس کو علم آ جائے، چاہے اسے کتنی خدمت دین کی ہو رہی ہو، تب بھی کچھ نہ سمجھے، اللہ کا فضل سمجھے کہ ہذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، میرا وہ کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں اپنے دین خدمت لے لیتے ہیں، میرا اس میں کیا کمال ہے؟ وہ میں نہ ہوں تو کسی اور سے لے لیں، میرے محتاج میں ان کا محتاج۔ تو بہرحال مرید کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ وہ مخلص ہونا چاہیے، مخلص ہوگا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر وہ مخلص نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کی کوئی غیر اللہ کی کسی بھی قسم کی کوئی نیت اس کے دل میں ہوگی تو ساری عمر گزار دے تب بھی اس کو فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ باقی دعا فرمائے۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك،
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے جان کر کیے ہوئے بھول کر کیے ہوئے علانیہ کیے ہوئے چھپ کر کیے ہوئے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ہماری اولاد و نسل کو اور ہر مسلمان مرد عورت کو تفقہ فی الدین عطا فرما. تفقہ فی الدین عطا فرما. تفقہ فی الدین عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ صدق و توکل عطا فرما. صدق و اخلاص عطا فرما. ور و تقوی عطا فرما. ظاہر و باطن کی اصلاح کو مکمل فرما. یا اللہ اپنی مرضیات پہ اچھی طرح چلنے کی توفیق عطا فرما. اپنی اصلاح کی فکر کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر کامل عطا فرما. اپنا صحیح اور سچا تعلق عطا فرما. یا اللہ دونوں جہاں میں ہم کو سرخرو فرما. اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ان کی مزاج و مذاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو یا اللہ علم نافع عطا فرما. عمل صالح عطا فرما. جس کے واسطے عطا فرما. ہم کو ہماری اولاد کو یا اللہ غیر سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. شر سے پناہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.